کہ نمازی کی طرف کوئی شخص اگر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر نمازی خود کسی کے منہ کی طرف نماز شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک شخص قبلہ کی سمت بیٹھا ہے اور اس نے منہ اپنا مشرق کی طرف کیا ہوا ہے، تو نمازی آ کر اس کے سامنے منہ کر کے نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یعنی اگر نمازی کی اس میں غلطی ہے کہ اس نے آ کر ایسا کیا کہ ادھر ادھر بھی نماز پڑھ سکتا تھا، تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، نمازی گناہ گار ہوگا۔ اور اگر سامنے بیٹھنے والا شخص پہلے کسی اور سمت بیٹھا ہوا تھا، بعد میں اس نے نمازی کی طرف منہ کر لیا، تو اب وہ گناہ گار ہوگا، اس میں نمازی کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اس کے اندر یہاں تک بھی مسئلہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی چیز ہے، کوئی سترہ رکھا ہوا ہے، تو اگر سامنے والا شخص جب بیٹھا ہوا ہے منہ کر کے، تو نمازی جب بیٹھتا ہے تو اسے سامنے والا شخص نظر نہیں آتا، جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر سامنے والا شخص اسے نظر آتا ہے، اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، تو بھی اس حالت میں کراہت باقی رہے گی، یعنی یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اس حالت میں کہ جب سامنے والے کا چہرہ کسی حالت میں بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسی حالت میں نماز درست ہوگی، نماز کے اندر کراہت نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ اس وقت مکروہ تحریمی ہے کہ جب چہرہ تھوڑا پھیرے یا زیادہ پھیرے، تھوڑا یا زیادہ چہرہ پھیر کر دیکھے ادھر ادھر، تو اس میں نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر چہرہ نہیں پھیرتا، صرف آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے، اور اگر آنکھوں کے کنارے سے ادھر ادھر دیکھتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور اگر ضرورت ہے دیکھنے کی ادھر ادھر، کوئی اصل میں حاجت پڑ گئی، ضرورت پڑ گئی، یعنی کسی چیز کا خطرہ ہو گیا، کوئی سانپ کا، کوئی بچھو کا، یا کسی اور چیز کا کوئی دھماکہ ہوا، کوئی آواز ہوئی ایسی کہ اب اسے دیکھنا پڑ گیا، تو ضرورت کے تحت آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لے تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ جب فضول میں آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھے گا تو اس میں مکروہ تنزیہ ہوگا، اور اگر چہرہ بھی پھیر لیا تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور اگر سینہ پھر گیا تو یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ادھر ادھر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اس بارے میں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اپنے اس بندہ مومن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، میں اپنی مخصوص رحمت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں، تو کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ پھر وہ دوسری مرتبہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، میں تیری طرف متوجہ ہوں، میری مخصوص رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تو کس طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ حتیٰ کہ اب بھی اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخصوص رحمت ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو ہماری مخصوص رحمت سے دور ہے، تجھے ہماری مخصوص رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ساری توجہ نماز ہی کے اندر ہونی چاہیے، یہ نماز مکمل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ ادھر ادھر متوجہ ہونا، ادھر ادھر دیکھنا فضول میں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، نماز کے اندر کون شریک ہوا ہے، آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے رہنا، تو یہ بغیر ضرورت کے مکروہ تنزیہ ہو سکتا ہے۔ اگر چہرہ بھی تھوڑا بہت پھر گیا، پورا چہرہ پھر گیا یا تھوڑا چہرہ پھرا، تو اس میں کراہت تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے نزدیک ہوگا۔ اور سجدہ کرتے ہوئے اپنی دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا دینا، سجدے کی حالت میں بازو اوپر نہ اٹھے ہوں، زمین پر بچھے ہوں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ زمین سے اٹھے ہوئے ہونا یہ سنت ہے کہ بازو زمین پر نہ لگیں بلکہ زمین سے اٹھے ہوں۔ زمین پر اگر بچھا دیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اور ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ
اپنے آپ کو ایسا کسی کپڑے کے اندر، کسی چادر کے اندر لپیٹ لینا، سمیٹ لینا کہ دونوں ہاتھ بھی چھپ جائیں نماز کے حالت میں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کی حالت میں جب آئیں تو دونوں ہاتھ، کم از کم ایک یا دونوں ہاتھ یہ باہر ہوں کپڑے سے، چادر سے، کہ اس میں یہاں تک بھی ہمارے فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ بھی ایسی صورتحال میں نہ رہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچانک کوئی چیز درپیش ہو جائے تو آپ کے ہاتھ نکالنا مشکل ہو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو نماز کے باہر بھی منع کیا گیا کہ ہاتھ چھپے ہوئے ہوں۔ ہاں اگر بہت کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے چھپانے کی، تو ایسی حالت میں چھپائیں کہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو جلدی سے نکل سکیں، یعنی یہ عام روٹین کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نماز کے اندر ہاتھوں کا چادر سے یا کوئی بھی کپڑا ہے جو پہنا ہوا ہے اس سے باہر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اندر چھپا لیں گے دونوں ہاتھ تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چادر کے اندر اگر اپنا منہ، یعنی منہ کے ساتھ ناک، چہرہ چھپانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ چہرے کا ننگا ہونا، یعنی پورے چہرے کا ننگا ہونا نماز کے اندر یہ بھی سمجھ لے ضروری ہے کہ اگر ہم چھپائیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کو اس کے اندر اجازت ہے کہ عورت نقاب کے اندر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ مرد کا چہرہ نماز کے اندر ننگا ہونا یہ ضروری ہے، اور اس پر کوئی چادر وغیرہ سے اپنا منہ نہ چھپایا ہوا ہو۔ اور جیسا کہ ابھی ماسک کا زمانہ آیا ہے تو ماسک بھی لوگ لگا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ماسک لگا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کہ ویسے بھی یہ معیوب عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں کھڑے ہونا کہ چھ کام نے منہ پر تانا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یہ چیزیں اتار دیں۔ ہاں چادر وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ایسے انداز سے کریں چادر کے ہاتھ بھی باہر ہوں اور چہرہ بھی ننگا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اتجار، یعنی پگڑی کو ایسی حالت میں باندھنا کہ ٹوپی کے ارد گرد ہو لیکن پوری کی پوری ٹوپی جو ہے وہ درمیان سے ننگی ہو، یعنی کوئی بل ٹوپی کے اوپر نہ ہو، اسے اتجار کہتے ہیں۔ امام شریف کے اندر نماز کے اندر بھی یہ مکروہ ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اگر ایسی حالت میں امامہ باندھتے ہیں تو بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی شمار کیا ہے فقہاء نے سے، یعنی کم از کم ایک بل ٹوپی کے اوپر ہو تب صحیح طریقہ، یعنی سنت طریقہ جو امامہ باندھنے کا ہے وہ یہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، فقہاء کرام نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ نماز کے اندر بھی اگر ایسی پگڑی باندھی ہوئی ہے کہ درمیان سے ٹوپی پوری خالی ہے اور باہر باہر صرف پگڑی کو لپیٹ لیا گیا ہے تو یہ اس کو اتجار کہتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر بھی نماز کے علاوہ بھی، یعنی ایسے کام سے بھی بچنا لازمی ہے۔ جو سنت ہے امامہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی کے اوپر باندھنا ہے تو کم از کم ایک بل بھی ہو اور ساتھ میں کم از کم کچھ شملہ بھی ہو، بغیر شملے کے بھی خلاف سنت ہے امامہ باندھنا، اور ساری ٹوپی ننگی ہو یہ بھی خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔